السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آزادی مارچ کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کہاں پر پہنچے اور حکومت کیا سوچ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن جماعتیں کیا کر رہی ہیں۔ گزشتہ رات مولانا فضل الرحمان چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر پہنچے تھے اور چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کے ساتھ یہ دوسری ملاقات تھی۔ ایک ملاقات تو چودھری برادران کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہوئی تھی، اور اس کے بعد دوسری رات یعنی جو رات گزری ہے آج، مولانا فضل الرحمان چودھری برادران کے پاس پہنچے۔ تقریباً رات کو 2:30 بجے تک یہ ملاقات کا سلسلہ چلتا رہا اور میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کرتا ہوں، اور آزادی مارچ کے حالات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں وہاں پر، کیونکہ اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے، رات سے بارش ہو رہی ہے۔ یہ جو پچھلا پروگرام میرا آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے دیکھا ہوگا، وہ میں نے آزادی مارچ سے ہی کیا تھا رات، اور میں پروگرام زیادہ تفصیلی کرنا چاہ رہا تھا، اور جو آزادی مارچ کے شرکاء پروگرام کے دوران ارد گرد کھڑے تھے، میں ان کے ساتھ بھی بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ بارش اور تیز ہوا اتنی تیز ہو گئی تھی کہ میں پروگرام ختم کرنا پڑا مجھے، اور میں کمپلیٹ نہیں کر سکا تھا۔ تو ابھی رات چودھری برادران کے پاس جو مولانا فضل الرحمان پہنچے تھے، اس کے بعد پھر میں آزادی مارچ میں چلا گیا تھا 2:30 بجے کے بعد، اور وہاں پر دیکھنے کہ بارش کا کیا سین ہے، اور جو شرکاء ہیں آزادی مارچ کے، وہ کہاں پر ہیں، کس طرح رہ رہے ہیں۔ تو ایک تو کنٹینر سے ان کو بتایا گیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ پوری ساری صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا چلوں۔ سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان اور چودھری برادران کے درمیان جو ملاقات ہوئی، اس میں مولانا فضل الرحمان سے ہم نے پوچھا، اور چودھری پرویز الہی، کیونکہ چودھری شجاعت حسین بہت زیادہ بیمار ہیں، وہ اتنا موو نہیں کر سکتے، ان کے چلنے پھرنے کا معاملہ، بات کرنے کا معاملہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے چودھری پرویز الہی اور مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کی، اور دونوں نے اس بات پر یعنی دونوں کی ایک ہی بات تھی کہ درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم تو اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے۔ چودھری برادران آئے تھے، یہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کا ایک پروفائل ہے سیاست میں اور اپنی کریڈیبلٹی ہے، روایتی لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، تو یہ آئے تھے اور انہوں نے درمیانہ راستہ نکالنے کے لیے آپشن ڈسکس کر رہے ہیں، حکومت کے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی۔ اور میں نے مولانا سے یہ پوچھا کہ کیا یہ تو چلیں ٹھیک ہے کہ چودھری پرویز الہی یا چودھری برادران یا حکومت کی طرف سے کوئی درمیانہ راستہ نکالنے کے لیے پیشکش کی جا رہی ہے، لیکن آپ کے پاس بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ بھی راضی ہو جائیں درمیانہ راستہ نکالنے پر، جس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور کہ حکومت کون سا راستہ نکالنا چاہتی ہے، درمیانہ کون سا راستہ ہے حکومت کے پاس۔ ہم بھی چاہیں گے کہ اگر کوئی راستہ نکل آتا ہے اور مناسب ہے تو پھر ہم اس پر ہو سکتا ہے آ جائیں۔ تو مذاکرات، ظاہر ہے سیاست میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے، اس لیے مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو رات بھی مختلف آپشنز جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں، اور چودھری پرویز الہی سے انہوں نے، مولانا فضل الرحمان نے تفصیلی حال حوال لیا کہ آپ کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان سے اور حکومتی کمیٹی کے ساتھ، آپ اپوزیشن کے پاس بھی گئے، تو یہ کیا کیا آپشن ڈسکس ہوئے ہیں یہ پورا، اور حکومت کیا چاہتی ہے، حکومت کیا کرنا چاہتی ہے، کتنی گنجائش نکالنا چاہتی ہے، اس پر ساری صورتحال پر ڈسکس کیا گیا، ان سے حال حوال بھی لیا گیا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہوں، اور مولانا اس وقت بارش ہو رہی تھی جس وقت مولانا فضل الرحمان اور چودھری پرویز الہی باہر گھر کے باہر میڈیا ٹاک کر رہے تھے، تو وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ بارش بھی ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے مولانا کو یا حکومت کو، سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد میں ہلکی ہلکی بارش مسلسل ساری رات تقریباً، تھوڑا ٹائم بند رہی تھی، پھر یہ 3-4 بجے شروع ہوئی ہے بارش،
اور ابھی تک ابھی دن کے 12 بج چکے ہیں، 1 بجنے والا ہے اور بارش کا سلسلہ ابھی تک تھما نہیں ہے، اور ایک ہو سکتا ہے آج کا دن بھی چلے اور کل کا دن بھی امکان بتایا جا رہا ہے کہ 2 دن بتایا گیا تھا کہ 2 دن 3 دن بارش چل سکتی ہے۔ اور دوسرا آزادی مارچ کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ آزادی مارچ کے جو شرکاء ہیں ان کو تو کنٹینر سے اعلان کر کے بتایا گیا تھا پہلے ہی، کیونکہ ظاہر محکمہ موسمیات نے بتا دیا تھا پہلے ہی کہ بارش ہونی ہے، تو کنٹینر سے یہ اعلانات کیے گئے تھے کہ اگر بارش تیز ہو جائے تو پھر جو کنٹینرز حکومت نے رکھے ہیں آزادی مارچ کے قافلوں کو باہر نکلنے سے روکنے کے لیے یا محدود کرنے کے لیے، ارد گرد جو آزادی مارچ کے ارد گرد ان کنٹینرز میں چلے جائیں، دروازے ان کے کھول کے ان میں داخل ہو جائیں اور سو جائیں وہاں پر۔ اور ایک تو کنٹینرز میں لوگ داخل ہو گئے ہیں اور وہاں پر سو رہے ہیں یا بارش سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرا، گاڑیاں بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں، تو بہت سارے لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے گاڑیوں میں داخل ہو گئی ہے، اور میٹرو اسٹیشنز ہیں ارد گرد، جو ان میٹرو اسٹیشنز میں لوگوں یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں۔ یہ تو اس طرح باقی لوگوں نے اپنے پلاسٹک کے بڑے بڑے پلاسٹک لیے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا جو کنٹینر ہے، 2 کنٹینر ہیں، دونوں کنٹینرز پر بھی پلاسٹک اوپر لگا دی گئی ہے اور ان کو بھی پلاسٹک سے ڈھانپ دیا گیا ہے بارش سے بچانے کے لیے کہ اندر پانی، کنٹینر کے اندر پانی نہ جائے۔ اس طرح جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جو گرین بیلٹ ہے کشمیر ہائی وے کا، اس پر بھی بہت بڑے بڑے پلاسٹک رکھے گئے ہیں تاکہ پانی نیچے نہ آئے کم از کم، اور اوپر بھی ظاہر ہے جو ایریا پلاسٹک سے ڈھانپا ہوا ہے وہ ایریا کسی حد تک بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے پانی سے۔ تو یہ اس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے اپنے واقف کار، عزیز رشتہ دار، یار دوست ہیں اسلام آباد میں، تو وہ ان کی طرف بہت سارے لوگ بھی چلے گئے ہیں ان کے گھروں کی طرف، لیکن واپسی کے لیے بارے میں ابھی تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی، کوئی قافلوں نے بارش کی وجہ سے واپسی کا کوئی ایسا پلان بنایا ہو یا واپس جا رہے ہوں، ایسی کوئی رپورٹ ابھی تک کسی ٹی وی چینل پہ بھی میں نے نہیں دیکھی، سوشل میڈیا پہ بھی نہیں دیکھی۔ لوگ کمٹمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بارش کے باوجود، اور سب کو پتہ ہے بارش چلیں، تھوڑی سی ٹھنڈ بھی بڑھی ہے بارش کی وجہ سے، لیکن یہ پتہ ہے کہ بارش آخرکار بند ہونی ہے۔ آج شام تک بند ہو گئی یا رات تک بند ہو گئی، تو یہ بند ہونی ہے۔ تو جو ملک بھر سے دور دراز علاقوں سے لوگ کمٹمنٹ کر کے آئے ہوئے ہیں جس مقصد کے لیے، تو وہ اپنے مقصد پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور تیسری بات یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ابھی آج رابطے تعطل کا شکار ہیں، ڈیڈ لائن ہے، یہ ڈیڈ لاک ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے رات خود اس بات کا اعتراف کیا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں ہم ڈیڈ لاک ہے، مذاکرات آگے نہیں چل پا رہے، اور حکومت استعفے پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم استعفے کے نقطے کے بغیر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ استعفے سے ہی بات شروع ہو، مذاکرات کا آغاز استعفیٰ سے شروع ہو کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں، اور اس کے بعد باقی جو آگے مطالبات ہیں ان پر ڈسکس کیا جائے۔ تو آج رہبر کمیٹی یا حکومتی کمیٹی کے درمیان کسی قسم کے مذاکرات آج طے نہیں ہے ابھی تک۔ چودھری پرویز الہی نے مولانا فضل الرحمان کو یہ بتایا کہ آج ان کی وزیر اعظم سے دوبارہ ملاقات ہے، اور ہو سکتا ہے چودھری پرویز الہی چودھری برادران مولانا سے ملاقات کر کے، وزیر اعظم سے ملاقات کر کے اس ڈیڈ لاک کو ختم کرائیں، مذاکرات آگے چلیں، یہ پاسیبلٹی ہے۔ لیکن گزشتہ روز جو ملاقات ختم ہوئی تھی اپوزیشن کی رہبر کمیٹی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان، تو اس کے بعد آج کے لیے کسی قسم کا کوئی ٹائم نہیں رکھا گیا تھا، وقت طے نہیں کیا گیا تھا، نہ وینیو طے کیا گیا تھا۔ تو ابھی مذاکرات حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تو تعطل کا شکار ہیں، ڈیڈ لاک ہے۔ تاہم ایک اور امپارٹنٹ بات جو مجھے نظر آئی جو حکومت کی طرف سے ہوئی ہے کہ حکومت
نے بیک فٹ پہ حکومت اس حوالے سے ضرور چلی گئی ہے کہ مولانا کے خلاف یا آزادی مارچ کے خلاف، آزادی مارچ کے شرکاء کے خلاف جو شدید قسم کی دھواں بیان بازی کی جا رہی تھی، جو لب و لہجہ سخت استعمال کیا جا رہا تھا، وہ اب روک دیا گیا ہے۔ وہ نہ صرف یہ کوئی اتفاقی نہیں ہوا، یہ پلاننگ کے ساتھ روک دیا گیا ہے اور رکوایا گیا ہے۔ جو شاید مقتدر قوتیں شاید وہاں سے بھی ہو، لیکن جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اس میں یہ ضرور ڈسکس ہوا ہے، اور گزشتہ روز تقریباً 3-4 گھنٹے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی آپس میں میٹنگ چلی۔ جب رہبر کمیٹی سے مذاکرات ختم کر کے حکومتی کمیٹی کے ممبران چلے گئے تھے تو اسپیکر چیمبر میں ان کی 3.5-4 گھنٹے تک مذاکرات آپس میں میٹنگ چلی اور پوری ساری صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس میں یہ شیخ رشید احمد کو ڈسکس کیا گیا کہ شیخ رشید احمد ہماری ایک تو پی ٹی آئی کے نہیں ہے، اور دوسرا ہماری کمیٹی کے مذاکراتی کمیٹی کے ممبر بھی نہیں ہیں۔ تو شیخ رشید احمد بیان بازیاں کر رہی ہیں کہ مولانا 2 دن میں جانے والے ہیں اور اس طرح کی، تو جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں آزادی مارچ کے خلاف، اس پر مولانا نے شدید غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور مولانا نے حکومت سے گلہ کیا ہے کہ ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف گالم گلوچ اور پروپیگنڈا یہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شیخ رشید کا تو کمیٹی، جو حکومتی کمیٹی ہے مذاکراتی کمیٹی، اس نے سخت نوٹس لیا، اور شیخ رشید احمد کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آزادی مارچ کے حوالے سے یا مولانا کے حوالے سے کوئی بیان بازی کریں، ایسی بیان بازی جس سے مولانا ڈس اپوائنٹ ہوں یا آزادی مارچ کے شرکاء کی کسی قسم کی دل آزاری ہو یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کا تاثر ہو۔ جو وزراء ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ بھئی آپ جو ہیں بیان بازی سے گریز کریں۔ وزیر اعظم کو بھی یہ کہا گیا ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں کہ ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ ایسی بیان بازی نہ کریں جو مولانا کے خلاف کوئی دل آزاری کی ہو یا آزادی مارچ کی دل آزاری کرے، شرکاء کی دل آزاری کرے۔ تو حکومت نے کم از کم اس معاملے پر بیک فٹ پہ حکومت چلی گئی ہے، تاکہ یہ اس لیے چلی گئی ہے تاکہ کوئی راہ نکل آئے، کوئی راستہ نکل آئے، کیونکہ اگر گالم گلوچ جاری رکھی جائے گی تو پھر معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ابھی مذاکرات کس طرح بحال ہوتے ہیں اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر جو بھی اپڈیٹ ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔